ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو وہ کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ معزز سامعین، آج میں اس روشن اور خوشگوار ماحول میں ایسے دردناک موضوع پر بات کروں گی جس کا درد اس ہنستے بستے خوشگوار ماحول کو افسردہ کر دے گا۔ میرا موضوع ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ صدر علی وقار، اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی آواز کہوں، تڑپتی ماں کی چیخو پکار کہوں یا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں کی عزت تار تار ہوتے ہوئے دیکھنے والے بے بس بھائی کی آواز کہوں، اس معصوم بیٹے کی تکلیف کہوں جس کے سامنے بھارتی درندے اس کی ماں کو نوچ لیتے ہیں، یا اس ضعیف باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک آہ اٹھی اور کہکہوں میں دفن ہو گئی میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشمے نم سے نکلا اور زمیں بوس ہو گیا میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر میں گونجتی ہیں۔ جناب والا، میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے۔ معزز سامعین، میرے الفاظ کو تقریر ہرگز نہ کہیے گا، کیونکہ یہ ہر پاکستانی کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ میری نظر جب یہاں بیٹھے ہنستے مسکراتے چہروں پر پڑتی ہے تو مجھے وہ کشمیری طالب علم یاد آتے ہیں جو ہر روز اپنی کتابوں اور بستے کو اس امید سے دیکھتے ہیں کہ شاید کل سے وہ بھی سکول جا سکیں۔ علی وقار میرا بھائی جب مجھے پیار سے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیری بہن یاد آتی ہے کہ جس کے بھائی کا سینہ بھارتی درندوں نے چاک کر دیا۔ جناب والا، میں جب اپنے بابا کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ کشمیری بھائی یاد آتا ہے جو اپنے باپ کو آزادی کی خاطر قربان کر چکا ہے۔ آگ اور خون کے دریا میں ہے غلطاں کشمیر، آگ اور خون کے دریا میں ہے غلطاں کشمیر، اور کنارے پہ کھڑا ہنستا ہے ظالم کا ضمیر، روندے جاتے ہیں بڑی دھوم سے انسانی حقوق، کوئی بھی بھارتی اندھوں سے نہ چھینے شمشیر۔ صدر علی وقار، کشمیری آج بھی کسی محمد بن قاسم کے منتظر ہیں جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر، اور پاکستان کی شہرگ کا یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی گھر ایسا نہیں جس سے لاشیں نہ اٹھائی گئی ہوں، وہاں درندوں کی طرح ظلم کیا جاتا ہے، وہاں مائیں صلاح الدین ایوبی کی آس لگائے بیٹھی ہیں جو آئے اور اس جنت جیسی وادی کو آزاد کروائے۔ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو، نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ صدر علی وقار، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے بھی طے پائے، لیکن انڈیا کی چالاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی۔ حاضرین محفل، 77 سال دوسروں پر مدد کی امید لگانے کے بعد، لاکھوں افراد کی شہادت کے بعد، ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد، بحیثیت قوم ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اب ہماری مدد کو کسی نے نہیں آنا، جو کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندہ قومیں خود ہی اپنی آزادی، عزت اور وقار کی جنگیں لڑا کرتی ہیں۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور اسے ان ظالموں سے آزاد کروانے کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی، کیونکہ تشت میں رکھ کر تو کشمیر نہیں مل سکتا، تشت میں رکھ کر تو کشمیر نہیں مل سکتا، اپنی شہرگ سے ہمیں کھینچنی ہوگی یہ لکیر۔ شکریہ۔